مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ وسلم مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ساری رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ساری برکتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں کسی مسلمان کی بھی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ آج تک جس کو رحمت ملی، رحمت للعالمین کے صدقے سے ملی، اور قیامت تک قبر میں، آخرت میں، جنت میں بھی جس کو بھی رحمت ملے گی، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل ملے گی۔ برکتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں، رحمتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا پیار اور محبت یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی بندہ حضور کی سنت کے بغیر اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام خوبیوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا کو پہنچا دیا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عاشق رسول تھے، جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، جن کے بارے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ قصیدے کو جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر پڑھوں گا، روضہ مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے وہاں پڑھوں گا۔ اس نیت سے انہوں نے قصیدہ لکھا اور ارادہ کیا، تو اللہ نے اس وقت کے مدینہ طیبہ کے گورنر کے خواب میں یہ بات اللہ نے دکھلائی کہ فلاں بندہ ہے، یہ نام ہے، وہ آنا چاہتا ہے۔ اگر وہ آیا اور اس نے قصیدہ یہاں پڑھا تو پھر قبر مبارک شک ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر آئے گا اور اس سے سلام کرے گا اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ تو پھر مدینہ کے گورنر نے ان کو روک دیا تھا کہ بھی ایسا نہ ہو کہ بعد میں مخلوق خدا کے لیے ایک آزمائش اور فتنہ بن جائے۔ تو وہ عاشق رسول حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ شعر ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے، باقی حضور کی ثنا اور مدح کا، نعت کا کوئی بندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت حسان جب میری نعت پڑھتا ہے یا میرے دشمنوں کی حجب کرتا ہے، میرا دفاع کرتا ہے، تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام ان کی تائید کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ان کی مجد کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آپ سے حسین کبھی نہیں دیکھا، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی جب یہ شعر پڑھتے، فرماتے حضرت حسان نے تو کہا ہے عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لیکن میں کہتا ہوں عینن، کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ آقا سے حسین اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک انگ کا آپ جائزہ لیتے چلے جائیں، جیسے حضور کے بال اس طرح حسین کسی کے بال اللہ نے بنائے ہی نہیں ہیں۔ جیسے حضور کی پلکیں حسین، حضور کی آنکھیں حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حسین، حضور کی رخساریں حسین، حضور کی داڑھی مبارک حسین، حضور کے بازو، حضور کا سینہ، یوں پورے جسم کو جائزہ لیتے چلے جائیں۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حسین بنایا، اس سے زیادہ نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی حسین ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بنا کے وہ سانچہ، وہ قلم ہی توڑ دیا ہے جس سے حضور کو بنایا تھا، اس طرح کا اور بن کیسے سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے بری پیدا کیے گئے ہیں، پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے حضور چاہتے گئے اللہ ویسے بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ نے خود چاہا۔ آپ کی آنکھیں کیسی بنائیں؟ جیسے آپ نے چاہی اللہ نے ویسے بنا دی۔ ایک ایک چیز کو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے گئے اللہ ویسا بناتا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بھی کمال میں اگر آپ کو بحیثیت والد دیکھا جائے تو حضور جیسا باپ کوئی ہو سکتا؟ اگر حضور کو بحیثیت استاذ دیکھا جائے تو اس طرح کا کوئی معلم مربی ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خطیب و امام دیکھا جائے تو کوئی اس جیسا ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیر شیخ دیکھا جائے تو کوئی اس جیسا ہو سکتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زاویے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہر لحاظ سے کامل، اکمل، مکمل زندگی ہے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کامل زندگی میں ہر پہلو کامل ہے، لیکن اس